اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج اتوار کا دن تھا، بھیگا ہوا موسم ہے کافی، لیکن درجہ حرارت جو ہے وہ سیاسی درجہ حرارت وہ اپ ڈاؤن کا تو شکار رہتا ہی رہتا ہے۔ لیکن آج کی خاص خبر یہ کہ عمران خان صاحب نے لائیو کالز لی اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا۔ اچھا، میں اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں کافی دفعہ کافی دیر تک، یعنی کہ آج تو نہیں، یعنی کہ اس سے پہلے کافی دفعہ اور کافی دیر تک ٹرائی کرتا رہا، میری کال آج تک نہیں ملی۔ تو مجھے تھوڑے سے اس چیز پہ شکوک و شبہات بھی رہتے ہیں، کیونکہ میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے۔ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک کھلی کچہری لگوائی جائے، کھلی کچہری، اور کھلی کچہری کے اندر جو ہے، کھلی کچہری سے میری مراد یہ ہے کہ کسی سیمینار سینٹر میں یا ایکسپو سینٹر میں کوئی ایسی بھی جگہ ہو جدھر علاقے کے لوگوں کو، یعنی کہ ایک شہر کے لوگوں کو مطلب، اور یہ کنٹینیوس چلنا چاہیے، ادھر بلا کے اور ان سے حال حوال پوچھا جائے۔ یہ پورے پاکستان، جو پورا پاکستان جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیلی فون پہ اس وقت چڑھا ہوا ہوتا ہے اور کال ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال اس کے اندر تھوڑا سا ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ نواز شریف بھی یہ کالوں والا ڈرامہ کرتا رہا کافی عرصے۔ شہباز شریف نے تو پکی اپنی وہ بنائی ہوئی تھی، وہ ٹرو نیک جسے کہتے ہیں، ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جناب اگر فلانے پولیس کی ایف آئی آر اندراج پہ کوئی نہ ہو تو مجھے اس ہیلپ لائن پہ کال کرے۔ پھر اس نے ایک ریکارڈنگ رکھی ہوئی تھی جو ہر 15 منٹ کے بعد آپ کی ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، یہ پوچھا جاتا رہا، وہ ریکارڈنگ تھی۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آج لائیو کالیں لیں اور اس کے اندر ایک انہوں نے سوال جو تھا اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جو لوگوں نے مہنگائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل، اگر رات کو اگر میں بے چین ہوتا ہوں تو میں اس وجہ سے ہوتا ہوں، لیکن یہ دنیا کے اندر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ویورز میں آپ کو بتاؤں کچھ ابھی اچھی خبریں۔ ایک تو ریکوڈیک کے حوالے سے ہے کہ ریکوڈیک کا جو وہ جو ایک چیف جسٹس تھا پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس جو تھا، افتخار چودھری، وہ جو ہم پہ $10 ارب کا جرمانہ لگوا کر گیا تھا، خود تو آج کل لندن کے اندر، بیسیکلی میں اس کی تشبیہ جو ہے کانا دجال سے دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ایک آنکھ بھی کھاڑی تھی۔ تو جو کانا دجال $10 ارب کا جو پاکستان کے اوپر ایک قدخن لگا کر گیا تھا، تو آج یعنی کہ حکومت کی، اور میں بلکہ اس میں حکومت سے زیادہ میں باجوہ صاحب کی جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی اس کے اندر کوششوں کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے آؤٹ آف کورٹ جو تھا وہ سیٹلمنٹ کی۔ حالانکہ ہم عالمی عدالت سے مقدمہ ہار چکے تھے، لیکن آرمی چیف نے اس میں ذاتی انٹرسٹ لیا، عمران خان اور انہوں نے، وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے، اور آؤٹ آف کورٹ ان کے ساتھ دوبارہ سیٹلمنٹ کی، اور وہ جو پاکستان کو پہلے 25% دینے کے لیے حصہ تیار تھے، اب وہ 50% کے اوپر انشاءاللہ فروری میں سائن ہو جائیں گے، اور 25% بلوچستان حکومت کو ملا کرے گا، اور 25% جو ہے وہ وفاق کو ملا کرے گا، جو ریکوڈیک سے سونا نکلے گا، اور $10 ارب کی جو وہ موخر ہو گیا، یعنی کہ ظاہری بات ہے ڈیل ہو گئی۔ اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ ہوٹلز جو قبضہ کر لیے تھے نواز شریف کے دور کے اندر، اس کمپنی نے، روز ویٹ ہوٹل تھا نیو یارک کا اور فرانس کے، وہ بھی چھڑا لیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور پاکستان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جسے کہتے ہیں کہ امید رکھنی چاہیے، اور امید ہے بھی، اور امید ہونی بھی چاہیے کہ مالدار ملک ہوگا۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت بھی کچھ کام کر رہی ہے، اور ایسے زبردست کام کر رہی ہے جو میڈیا جن کی تشہیر نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 20,000 کے لیپ ٹاپ کی تو جناب ایسی تشہیر ہوئی تھی، جو کہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ نامینیٹڈ اسٹوڈنٹس کو ملے تھی، ہر ایک کو نہیں ملی تھی۔ لیکن یہ جو 10 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کا کارڈ ہے، اس کی تشہیر کوئی بھی میڈیا نہیں کر رہا۔ اسی طرح جو حکومت کے جو بھی ایسے کام ہیں جن کے ثمرات جو ہے کچھ عرصے بعد آنا شروع ہو، بلکہ کچھ کے تو آنا شروع ہو گئے، کچھ کے آئیں گے، لیکن اس کی تشہیر جو ہے وہ میڈیا نہیں کر رہا، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ہمیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور میڈیا بھی اسی پالیسی کے اوپر عمل کر رہا ہے، کیونکہ ان کے وظیفے بند ہو چکے ہیں، ان کے سب کچھ بند ہو چکے ہیں، ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیشہ وہ والی بات کریں گے،
دوسرے کو بولنے نہیں دیں گے، یعنی کہ اس کے اندر جو پی ٹی آئی والا ہوتا ہے اس کے سوال پہ سوال کرتے رہیں گے، لیکن جو دوسرے ہوں گے ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا، جو کہ اس کے اندر انٹلیکچوئل کرپشن ایک لفظ ہے، یہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہرحال بڑے صحافی بے نقاب ہو چکے ہیں اور بڑے ہو جائیں گے، اور رہی آنے والی کسر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ ادھر ایک اور خبر دے چلوں کہ رانا شمیم کے اوپر بھی بڑی زبردست قسم کی چارج شیٹ فریم ہو گئی ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ پھنس گیا، بڑا برا پھنسا ہے، اور بینگ اے جج اس کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کریں کہ میں تو اکثر اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں، اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ ایک چپراسی سے لے کے ایک جج تک سارے کے سارے کرپٹ ہیں، اور اس کا ضمیر جو 3 سال بعد جاگا ہے تو انشاءاللہ یہ ایسا جاگے گا کہ جب حوالدار فتح خان کے آگے چڑھے گا نا کسی جیل میں تو اس کو پتہ لگ جائے گا، لیکن پھر وہاں پہ مسئلہ یہی ہے، ایلیٹ کلاس، ان کو A کلاس دی جاتی ہے اور ان کو تمام سہولتیں بھی دی جاتی ہیں۔ اب آپ سے ایک اور بات بتاؤں کہ میں اپنے ایک ویلاگ کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا، وہ شادی کر چکا ہے۔ آج حالانکہ یہ خبر جب میں نے جس ٹائم دی تھی تو لوگ میرے پہ بڑا ہنستے تھے، لیکن آج اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ تصدیق کس طرح ہوئی ہے کہ انگلینڈ کے ایک یوٹیوبر ہیں، انگلینڈ کے انگریز ہیں، انہوں نے اس خبر کی وہ کی ہے، آپ لوگ چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے یہ خبر کی تصدیق دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں بتاؤں کہ میں آج آپ کو خاتون کا بھی نام تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کا خاندان بتانے والا ہوں۔ یہ چودھری برادری کے اندر اس شخص نے شادی کی ہے، اور غالباً اس خاتون کا جو تعلق ہے، جو گورنر پنجاب ہے چودھری سرور، ان کے خاندان سے ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور اس کے اندر فہرست کے اندر ایک امریکن خاتون بھی شامل تھی کہ اگر چاہیں تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں، وہ بھی پاکستانی نژاد ہیں اور امریکہ میں رہتی ہیں، اور اس میں امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس ٹائم میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، ادھر رہتی ہے۔ تو بہرحال قرعہ جو تھا وہ چودھری صاحب کے خاندان میں نکلا، اور دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس کو کیسے کیش کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا حکومت کی جانب کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے جو ہے عمران خان کا ایک بہت ہی ضروری قسم کا دورہ چائنا کا ہونا ہے، اس کے اندر سی پیک کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے گا، اور حکومت جو ہے نا وہ خاموشی سے 3 اکنامک زون بنا رہی ہے۔ ایک فیصل آباد میں ہے، ایک جو ہے وہ تھاوا جی کے مقام پہ کراچی کے اندر بنے گا، اور ایک جو ہے یہ بلوچستان کے اندر کسی جگہ پہ بنایا جائے گا، اور ایک خیبر پختونخوا میں بھی، یعنی کہ 4 اکنامک زون پاکستان کے اندر حکومت بڑی خاموشی سے بنا رہی ہے، جو اس سال مکمل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ان کو زیادہ پبلسٹی کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی خوشیاں جو ہیں وہ ہمارے دشمنوں سے دیکھی نہیں جاتی، اور کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایسا حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ خاموشی سے کام کیا گیا، اور چائنا اس سے بڑا خوش ہے۔ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ 25 سال کے لیے، نہیں 25 نہیں 22 سال کے لیے تو گوادر پورٹ کو بھی فری کر دیا جائے گا، اور یہ جو اکنامک زون ہوں گے، گوادر کے اندر ایک ایسی چیز بنائی جا رہی ہے کہ انڈسٹریل زون بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر 23 سال کے لیے وہاں پہ ٹیکس فری زون ہوگا۔ تو یہ پاکستان کے ایک ایسے دروازے کھولے جا رہے ہیں کہ جو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی جسے کہتے ہیں کہ قسمت بدل کے رکھ دیں گے۔ ہمیں ایک بہت بڑے کرائسس کا سامنا ہے، وہ کرائسس کیا ہے کہ ہمارے اوپر غیر ملکی قرضے بہت ہیں، اور غیر ملکی قرضے کس طرح ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہی ہے گا کہ یہ ہمارے جو، بلکہ یہ بات ادھر نہیں، اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امریکہ کا ایک صدر تھا باراک حسین اوباما، جو 8 سال تک امریکہ کا صدر تھا، لیکن آج کل وہ نیو یارک کے اندر جو ہے کرائے کا مکان ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے وزرائے اعظم اور صدور رہے، ان کے لندن میں ایون فیلڈ ہیں، کسی کے ایون فیلڈ ہیں، کسی کے جناب وہ سرہ محل ہیں، کسی کے، بلکہ پاکستان دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر ان کی جائیداد نہ ہو۔ تو یہ فرق ہے، اور یہی فرق ہر جگہ کے اوپر ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو دولت، یہ جو ہم پہ قرضے چڑھے ہوئے، یہ قرضے ہم پہ نہیں، یہ عوام پہ نہیں لگے، ان کے وہ محلات خریدے گئے ہیں، ان کے وہ جناب اسٹیٹس خریدی گئی ہیں، امپائرز خریدی گئی ہیں، جس کے اندر میں نے آج ایک تصویر شیئر کی ہے حسن نواز کی،
تو میں نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ گینڈا جو ہے پیدائشی طور پہ کھرب پتی ہے، جبکہ ہمارے بچے جو ہے وہ پیدائشی طور پہ مقروض ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اگر نواز شریف کا خاندان اتنا مالدار تھا یا زرداری کا خاندان اتنا مالدار تھا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی، اور سیاست کے بعد یہ بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اقتدار دے دو، ہمیں اقتدار دے دو، ہم تنخواہ کے بغیر بھی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنا کک بیک، اتنا جناب جسے کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور اس طریقے سے پیسہ کماتے ہیں کہ علمان الحفیظ۔ تو بہرحال آپ پاکستان کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں کہ مہنگائی کا تو دور دورہ ہوا ہوا ہے، لیکن اس مہنگائی کے پیچھے جو علامات ہیں گی اس کو آپ اگنور مت کیا کریں۔ آپ اس کو ذرا سا یہ دیکھیں کہ کون سا ایسا ملک تھا۔ آپ کو آج سے ذرا 20 سال سے پہلے ذرا ترکی کے لیرے کی حالت دیکھ لیں اور پاکستان کی روپے کی اس وقت حالت دیکھیں اور آج دیکھیں، تو انہوں نے یہ جو 20 سال ہیں بڑے سخت گزارے ہیں۔ انہوں نے کوئی اتنے آرام سے نہیں گزارے، کوئی وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی۔ تو ترکی نے ایک سخت وقت گزارا اور اس کے بعد اب وہ اس میں آئیں گے کہ وہ اپنے روپے کو بھی اوپر لے گئے، یعنی کہ لیرے کو اوپر لے گئے، اور آج وہ ٹکر دے رہے ہیں۔ پاکستان کا روپے کے اوپر بہت شدید دباؤ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ٹکر دیتے ہیں دنیا کو۔ ہم ڈرتے مرتے کسی سے نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہماری جو فوج ہے یا ہمارے جو آرمی چیف ہے یا ہمارے جو بھی ہے سرکردہ اس ٹائم جو ہیں، یہ ڈرتے کسی سے نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے، انڈیا نے ایک چھوٹی سی حرکت کی تھی تو کیا دیا گیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور اب افغانیوں کی طرف سے بھی ایک حرکت ہو رہی ہے۔ وہ باڑھ کے مسئلے کے اوپر جو 20 کلومیٹر کی باڑھ رہ گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے وویلا مچایا ہوا ہے۔ تو یہ میں بتا دوں، آپ مختلف ذرائع سے سن بھی لیتے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر آپریشن کر رہا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ان پروگرس ہے کا، اور اس کے اندر بڑوں کو مار دیا اور بڑوں ابھی مرنے والے ہیں۔ 2-4 دن میں آپ مزید اچھی خبریں سنیں گے، اور یہ 20 کلومیٹر کی باڑھ جو یہ ہم تو لگا کر رہیں گے۔ لیکن پھر میں وہی والی بات کروں گا، حکومت سے ضرور کروں گا کہ اس چیز کو نارمل نہ لیا کریں، ان افغانیوں کی ذرا سی بھی بات کو نارمل نہیں لیا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جن کی پیٹھ کے اوپر ایک ہاتھ ان کا پیٹھ پہ اور اس کے اندر خنجر ہے، کہ ہم ان کی طرف کمر کریں اور وہ ہماری پیٹھ میں خنجر کھونپ دیں۔ یعنی کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جو کھاتے پاکستان کا ہے، پیتے پاکستان کا ہے، سب کچھ پاکستان کا کرتے ہیں، لیکن آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی ایک خوددار قوم ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پشتون ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی بہت پشتون ہیں، بلکہ ہماری جو دونوں سرحدیں ان سے ملتی ہیں دونوں صوبوں کی، وہ پشتونوں کی ہی ملتی ہیں۔ اور ایسی ٹکر کا جواب ان کو مل جائے گا کسی نہ کسی وقت، کہ ابھی تو ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایسی ٹکر کا جواب ان کو ملے گا کہ یہ جو ہیں گے نا، جسے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان افغانیوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا کہ یہ جلال آباد اور یہ جتنے بھی صوبے ہیں گے نا، ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، کیونکہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو طبقہ ہے، اگر یہ افغانستان کو شرپسندوں کو پیچھے دھکیلنے پر آ گیا تو یہ ان کو رشیا کی بارڈر تک دھکیل کے پیچھے لے جائے گا، جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ جب طالبان ہم بنا سکتے ہیں تو ہم ان کو مٹا بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو واپس چلا جانا چاہیے، ہمارے ملک سے بہت ہو گیا، 40 سال سے زیادہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، اور میں تو اب تو یہی کہوں گا کہ شاید صدارتی نظام آ جائے تو واقعی ان شہروں سے جانیں چھوٹ جائیں گی۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ اور ہماری معزز عدلیہ کے ججز کو نظر نہیں آ رہا کہ آج کل یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ جو اس نے 1-2 دن پہلے لاہور بار کے اندر جو خطاب کیا ہے، کیا وہ ججز کو نظر نہیں آ رہا؟ جس طریقے سے یہ فوج کے خلاف اور پاکستان کو گٹر سے تشبیہ دیتا ہے، اس کی شکل دیکھیں، اس کی بیوی کی شکل دیکھیں، تھوکنے کا دل بھی نہیں کرتا ان کے منہوں پہ۔ تو
یہ پاکستان کو گٹر سے تشبیہ دیتا ہے اور اسی پاکستان کا کھا رہا ہے، اسی پاکستان کے اندر سے کک بیک کر کے اسی پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بھڑوا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے انگلینڈ کے اندر جائیدادیں اپنی بنائی ہیں اسی پاکستان سے، اور یہ پاکستان کو گٹر سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس کو شرم آنی چاہیے، اور ہماری معزز عدلیہ کے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کو اس شخص کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے سینے پہ جو ناسور ہے یہ کس قسم کا زخم دے رہا ہے۔ تو ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔